أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جماعت اہل حدیث اللہ تعالی کی اس دھرتی پر جماعت حقہ ہے، طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ ہے. جماعت اہل حدیث کے دوسرے فرقوں کے ساتھ اختلافات محض فروعی مسائل پر مبنی نہیں. ہمارے یہاں عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اہل حدیث اور دیگر جماعتیں ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ رفع الیدین، آمین بالجہر، سورہ فاتحہ خلف الامام، نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ، بس انہی مسائل تک محدود ہے. جماعت اہل حدیث کے یقیناً یہ امتیازی مسائل ہیں. جماعت دیگر فرقوں کے مقابلے میں یقیناً ان مسائل کے اندر بھی ان سے الگ ہے اور ممتاز ہے. لیکن جماعت اہل حدیث کا بنیادی اختلاف یاد رکھ لیجئے وہ عقیدے کا اختلاف ہے. اہل حدیث دیگر جماعتوں سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی بنیاد عقیدہ ہے. اور عقیدہ ایسی چیز ہے جس کے اندر اسلام نے، دین نے کوئی کمزوری برداشت نہیں کی. عقیدہ کے معاملے کے اندر
کوئی نرمی نہیں کی جائے گی اور کوئی کمزوری برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ جماعت اہل حدیث کا واضح اعلان ہے۔ ہم دوسروں سے مختلف ہیں، آئیے پہلے عقیدہ کو لیں، اور سب سے پہلے عقیدے کے اندر اللہ تعالی کی ذات اور اللہ تعالی کی صفات، دیگر تمام چیزیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ شاخیں ہیں اور بنیاد ہے اللہ تعالی کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم جب ایک سوال کرتے ہیں لوگوں سے تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سوال کو غیر شرعی سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے اگر ہم یہ سوال کریں کہ اللہ تعالی کہاں ہے، کافی لوگ ایسے ہیں جنہیں میں خود جانتا ہوں، ان کے نزدیک یہ سوال کرنا ہی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی سوال ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا اللہ کا کوئی مکان ہے؟ کیا اللہ کسی جگہ پر رہتا ہے؟ جو آپ اس قسم کے سوال کرتے ہیں، ان جاہلوں کو یہ پتا نہیں کہ سب سے پہلے یہ سوال کرنے والے اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال کرنا سنت رسول ہے۔ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ، ان کی ایک لونڈی تھی، بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو اٹھا کر چل دیا۔ شام کو جب گنتی کی تو ایک بکری کم پڑ گئی۔ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کہاں گئی یہ بکری؟ اس عورت نے جواب دیا، ایک بھیڑیا آیا اور بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ سیدنا معاویہ بن حکم غصے میں آ گئے، اس عورت کو تھپڑ مار دیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں۔ چل کر آتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ، میں اس عورت کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث کے اندر ہے اگر کوئی آدمی اپنے کسی غلام کو یا لونڈی کو ناجائز مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ اب معاویہ بن حکم چل کر آئے، یا رسول اللہ، میں اس عورت کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے اس عورت کو میرے پاس لے آ، اس کے عقیدے کا امتحان لیا جائے گا، آیا یہ عورت مومنہ بھی ہے یا نہیں۔ جب عورت سامنے آ گئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کے عقیدے کا امتحان لیا، اور آپ نے صرف 2 سوالوں کا انتخاب فرمایا، تیسرا کوئی سوال نہیں، صرف 2 سوال۔ پہلا سوال آپ نے پوچھا، این اللہ، لونڈی مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سوال کرنا خود اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ کچھ لوگ بہانے بناتے ہیں کہ جناب سنت تو وہ چیز ہوتی ہے جو بار بار کی جائے، اگر کوئی عمل ایک مرتبہ ہو یہ سنت نہیں،
اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا تھا، لیکن ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ایک ہی مرتبہ پیش آیا تو یہ سنت نہیں، یہ بھی سارے بہانے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے بچنے کے لیے عمل کرنا نہ پڑے، یہ سارے بہانے ہیں کہ جو کام بار بار کیا جائے وہ سنت ہے، جو ایک مرتبہ ہو وہ سنت نہیں۔ ان سے کوئی پوچھے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ ہجرت فرمائی؟ ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ، لیکن یہ ہجرت سنت رسول ہے۔ عمل ایک مرتبہ ہوا لیکن ہجرت سنت رسول ہے۔ تو یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، بہانے ہیں کہ کسی طرح سنت پر عمل کرنے سے بچا جائے۔ اہل حدیث کا یہ نظریہ نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک مرتبہ بھی عمل کر لیں وہ چیز سنت ہے۔ آپ نے اس عورت سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر آپ یہ سوال آج کریں تو آپ کو کم از کم 3 سے 4 جواب ملیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، اور پاکستان ہندوستان کے اندر اکثریت جو ہے ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ اکثر لوگ یہی جواب دیں گے۔ دوسرا جواب آئے گا، اور یہ جواب دینے والے صوفیاء ہیں، وحدت الوجودی، اور ان کا تعلق بھی اسی مرتبہ فکر سے ہے۔ وہ جواب دیں گے اللہ ہر چیز کے اندر ہے، کائنات میں وجود ایک ہی ہے، وحدت الوجود کے معنی ایک ہی وجود۔ ہمیں جو انسان نظر آتے ہیں، جو جانور نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، یہ صرف اعتباری طور پر ہے، اصل میں وجود ایک ہی ہے۔ نعوذ باللہ ساری چیزیں خود خدا ہیں۔ اور تیسرا جواب یہ بھی دینے والے، دیکھیں کتنا تناقض ہے، یہ جواب دینے والے بھی اسی مسئلہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، وہ تو لامکان ہے۔ یہ 3 جواب دینے والے حیرت کی بات یہی ہے کہ ان کا تعلق ایک ہی مکتب فکر سے ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ ایک ہی مکتب فکر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے آپس میں ہی نہیں بنتے۔ اگر ایک عقیدہ ہوتا تو جواب بھی ایک ہوتا۔ آپ اہل حدیث سے پوچھ لیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ فوراً جواب دے گا اللہ عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے خاتون سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ فی السماء۔ سمان جو لفظ عربی زبان کا ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ سما کے ایک معنی آسمان ہے اور دوسرے معنی بلندی ہے، یہ دونوں لغت کے لحاظ سے ثابت ہیں۔ سماؤن کے معنی آسمان یا بلندی۔ عورت نے جواب دیا اللہ فی السماء، اللہ آسمان ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر میں آپ سے سوال کروں گا، اگر یہ جواب غلط تھا، اگر یہ جواب غلط تھا تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر خاموش رہتے؟ آپ جانتے ہیں سنت کے 3 درجے ہیں۔ اللہ کے نبی جو عمل کریں وہ بھی سنت ہے، جو بات آپ کریں آپ کا قول بھی سنت ہے، اور اگر کوئی کام آپ کے سامنے کیا جائے آپ خاموش رہیں، منع نہ کریں،
وہ چیز بھی سنت ہے جسے ہم تقریری سنت کہتے ہیں. اگر یہ جواب غلط ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی خاموش نہ رہتے, آپ فوراً ٹوک دیتے. کیا کہتی ہو؟ اللہ تو ہر جگہ پر ہے, اور تم کہتی ہو کہ اللہ آسمان میں ہے, اوپر ہے. آپ فوراً ٹوک دیتے, آپ خاموش رہے, گویا کہ آپ جواب سے مطمئن ہو گئے. آپ نے دوسرا سوال کیا, من انا, مجھے پہچانتی ہو, میں کون ہوں؟ کہا کہ انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فوراً جواب دیا, اللہ اکبر. بلایا معاویہ بن حکم کو, فرمایا یا معاویہ, تو آپ نے کہا فإنها مؤمنۃ, معاویہ اس عورت کو آزاد کر دو, یہ عورت تو مومنہ عورت ہے جو اللہ کے بارے میں یقین رکھتی ہے کہ میرا پروردگار آسمان میں ہے, عرش پر مستوی ہے, اوپر ہے, اور جو مجھے رسول اللہ مانتی ہے یہ مومنہ عورت ہے, اسے آزاد کر. اللہ اکبر. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. اور یہاں ایک میں علمی نقطہ بیان کرتا چلوں, میں اپنی تقاریر کے اندر چیلنج کرتا ہوں, تقریباً پوری سندھ کے اندر. یہ میرا چیلنج پچھلے دنوں سعید آباد کے اندر بھی تھا کہ مجھے ایک صحابی دکھا دو, ایک تابعی, ایک تبع تابعی, ایک محدث. میرا سوال ذہن میں بٹھا لے, ایک صحابی, ایک تابعی, ایک تبع تابعی, ایک محدث جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے. آپ ایک حوالہ مجھے دکھا دیں, ولن تفعلوا, تم ہرگز نہیں دکھا سکتے, تمہارے اندر جرأت ہی نہیں ہے. ایک حوالہ مجھے دکھا دو, کیونکہ سلف کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. یاد رکھ لیں, صحابہ کرام, تابع تابعین, تابعین, سب کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, کوئی اختلاف نہیں, کہیں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. اسی وجہ سے مشہور حنفی عالم مولانا عبدالحی لکھنوی, ان کی کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی, ایک جلد کے اندر اس کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ 53 نمبر صفحہ, عبدالحی لکھنوی صاحب لکھتے ہیں کہ تمام سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے. اور عجیب بات, آج ہمارے پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد ان حضرات کی ہے جو اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد قرار دیتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے امام ہیں, ہم ان کی تقلید کرتے ہیں, ان کی تقلید ہم پر واجب ہے. لیکن عجیب بات کہ یہی لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. حوالہ الفقہ الاکبر, ملا علی قاری نے جس کی شرح لکھی ہے, شرح فقہ اکبر, میری لائبریری کے اندر موجود ہے. دوسرا حوالہ امام طحاوی کی کتاب عقیدہ طحاویہ, اس کی شرح ابن ابی العز حنفی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے, سلفی عالم تھے ویسے, انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے. دونوں کتابوں کے حوالے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, امام صاحب ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کہاں ہے, زمین میں یا اوپر آسمانوں میں, مجھے معلوم ہی نہیں ہے. امام صاحب کہتے ہیں فقد کفر, اس آدمی نے کفر کیا, اس آدمی نے کفر کیا. اب یہاں ایک نقطہ ہے کہ امام صاحب نے گویا یہ کہا کہ اسلام کے اندر مبہم عقیدہ قابل قبول نہیں. مبہم آپ سمجھتے ہیں جو غیر واضح ہو, جو کلیئر کٹ نہ ہو, جو عقیدہ کلیئر کٹ نہ ہو, واضح نہ ہو, مبہم ہو. اسلام کے اندر وہ مبہم عقیدہ قابل قبول نہیں. یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے علم ہی نہیں کہ اللہ کہاں ہے, زمین میں یا آسمانوں کے اندر. امام صاحب کہتے ہیں فقد کفر. اس آدمی نے پھر سوال کیا, امام صاحب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ عرش پر ہے,
لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ عرش کہاں ہے، زمین پر ہے یا آسمانوں سے اوپر ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ اب امام صاحب جو جواب دیتے ہیں شرح فقہ اکبر، شرح عقیدہ طحاویہ، امام صاحب کہتے فہو کافر، یہ آدمی کافر، فہو کافر۔ پہلے کہا فقد کفر، اس نے کفر کیا، اب امام صاحب کہتے ہیں فہو کافر، یہ آدمی کافر ہے جو کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ عرش کہاں ہے۔ اللہ کے بندے، عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ کتنا ٹھوس عقیدہ! اور کبھی آپ غور کریں، کئی قرآن حدیث کے دلائل، بے شمار دلائل ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر، فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، فرمایا پاک کلمہ اسی کی طرف اوپر چڑھتا ہے، الیہ اللہ کی طرف، یصعد چڑھتا ہے، الکلم الطیب پاک کلمہ اسی کی طرف اوپر چڑھتا ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اس دھرتی پر موجود ہے، تو مجھے جواب دیں اوپر چڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ اور آگے فرمایا والعمل الصالح یرفعہ، یہ نیک اعمال اسے اٹھاتے ہیں۔ نیک اعمال گویا پر ہیں، اس کے پر ہیں، اور یہ کلمہ توحید یہ جسم ہے، یہ اعمال اسے اوپر اٹھاتے ہیں اللہ کی طرف۔ کتنی بڑی دلیل ہے! پھر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب جانتے ہیں، معراج کے لیے گئے ہیں 7 آسمانوں سے اوپر، سب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! امام عثمان بن سعید دارمی رحمۃ اللہ علیہ، سلف کے بڑے محدث ہیں، عالم ہیں، ان کی کتاب ہے الرد علی الجہمیہ، دوسری کتاب ہے الرد علی البشر مریسی، دونوں کتابیں میری لائبریری کے اندر موجود الحمدللہ۔ شیخ نے یہاں جملہ لکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے مکے والے گھر کے اندر بھی اللہ موجود تھا، پھر اللہ کے رسول اوپر کیوں گئے؟ کیا دلیل ہے؟ اللہ اکبر! تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ تو پیغمبر کے گھر کے اندر موجود تھا، مکہ کے اندر، تو پھر اللہ کے رسول اوپر کیوں گئے؟ مجھے جواب دو۔ اللہ پر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ گویا اللہ کس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور آپ 7 آسمانوں سے اوپر جاتے ہیں۔ یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور جہت علو کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو الفضل حمدانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں امام الحرمین امام جوینی کی مجلس میں موجود تھا، وہ حنبلی عالم تھے، ان کا پہلے عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ وہ درس دے رہے ہیں اور اس عقیدے کو بیان کیے جا رہے ہیں اور رد کر رہے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا رد کر رہے ہیں۔ ابو الفضل حمدانی کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ شیخ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، آپ اللہ کو عرش پر مستوی تسلیم نہیں کرتے، تو مجھے اس چیز کا جواب دے، جب بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس کے ہاتھ اوپر کیوں جاتے ہیں، اس کی نگاہیں اوپر کیوں جاتی ہیں؟ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، کبھی ہاتھ دائیں جائیں، کبھی سامنے جائیں، کبھی بائیں طرف جائیں، کبھی نیچے جائیں، ہمیشہ ہاتھ اوپر کیوں اٹھتے ہیں، نگاہیں اوپر جمی کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے جواب دیں۔ امام الحرمین نے سر پر ہاتھ مارا، حیرنی حمدانیو، حیرنی حمدانیو، حمدانی تو نے مجھے لاجواب کر دیا، تو نے مجھے لاجواب کر دیا۔ واقعی یہ بات انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ اوپر جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ چیز انسان تو کیا اللہ کی دیگر مخلوق کے اندر موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا دور نبوت ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں برس رہی،
لوگ چل کر آتے ہیں، سلیمان اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسا دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ وسیلے کے یہ معنی نہیں کہ کوئی آدمی انتقال کر جائے اس کی قبر پر جا کر کہیں گے فلاں میرا یہ کام کر دو، مجھے بیٹا دلا دو، میری بیماری دور کر دو۔ یہ باطل وسیلہ ہے، شرکیہ وسیلہ ہے۔ اگر کسی زندہ آدمی سے آپ دعا کرواتے ہیں یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وسیلے کی یہ قسم قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وہ چل کر آتے سلیمان اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسا دے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، وقت کے عظیم پیغمبر موجود ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والے نہیں، بارش نہیں برسا سکتے، رات کو ختم نہیں کر سکتے، یہ ان کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کے لیے نکلتے ہیں، ساتھی پیچھے آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن پر اللہ کی خصوصی مہربانی، وہ جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں، کیڑے مکوڑے پرندے ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ آگے چلے جا رہے ہیں، مسند احمد مستدرک حاکم کی روایت، ساتھی پیچھے آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھا، فرآ نملتن مستلقیتن علی ظہرہا ورافعتن قوائمہا الی السماء۔ آپ نے دیکھا چھوٹی سی چیونٹی، اس کی حالت کیا ہے کہ پیٹھ اس کی زمین کے ساتھ ٹکی ہوئی اور ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی۔ اگر آپ نے چونٹی کو دیکھا ہوگا، وہ جب چلتی ہے تو اس کی پیٹھ آسمان کی طرف ہوتی ہے، ٹانگیں زمین کی طرف ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو چونٹی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ٹانگیں آسمان کی طرف ہیں اور پیٹھ زمین کے ساتھ ٹکی ہوئی۔ گویا چھوٹی سی چونٹی کو بھی معلوم ہے کہ میرا پروردگار میری دعاؤں کو قبول کرنے والا، میرا مشکل کشا وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، جو زمین کے اندر غرق ہیں، دفن ہیں، چل رہے ہیں۔ یہ مشکل کشا نہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے آگے فقیر ہیں۔ جو زمین کے اندر دفن ہیں، زمین پر چلنے والے، یہ مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتے۔ مشکل کشا وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ چھوٹی سی چونٹی، اس کا عقیدہ دیکھیں۔ اور آج MBBS، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، انجینئر، جاہل، اللہ کی توحید سے جاہل، اللہ کی مخلوق کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے آگے محتاج ہیں، اللہ کے آگے فقیر ہیں، ان کو حاجت روا مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کو دیکھا، اللہ اکبر، اور دعا کیا مانگ رہی ہے، دعا کے الفاظ بھی سنتے جائیں۔ اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنن سقیا۔ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری بارش اور تیرے پانی سے بے نیاز نہیں، ہمیں بارش کی ضرورت ہے، اس سے بے نیاز نہیں۔ ایک چھوٹی سی چونٹی، غور کیجئے، اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، اس دعا کے اندر کسی کا واسطہ ہے، کسی کا وسیلہ ہے، کسی کا طفیل ہے، کسی کے بہک ہے۔ اور آج ہمارے لوگ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، فلاں کے صدقے، فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے، دعا کا یہ انداز بدعی انداز ہے، قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔ اللہ سے دعا ڈائریکٹ مانگی جائے گی، ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگی جائے گی۔ چھوٹی سی چونٹی اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے آواز نہیں سنی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے آواز سن لی، کیونکہ اللہ کی ان پر مہربانی تھی۔ آواز کو سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم۔ ساتھیوں لوٹ کر چلو، کہیں دیر نہ ہو جائے، کپڑے تمہارے بارش کی وجہ سے بھیگ نہ جائیں۔ اللہ نے تم سے پہلے کسی اور مخلوق کی دعا کو قبول کر لیا۔ واپس لوٹے ہیں اور بارش شروع ہو گئی۔
یہ چھوٹی سی چونٹی اللہ کی حقیر مخلوق اسے بھی معلوم ہے کہ میرا پروردگار اوپر ہے، عرش پر مستوی۔ کبھی آپ نے دیکھا جو ہمارے ساتھی کرکٹ کے شوقین ہوں گے، ہندو کرکٹ کا کھلاڑی، عیسائی، اگر وہ سینچری مارتا ہے، سینچری مارنے کے بعد ہندو یا عیسائی کو نوٹ کریں، وہ بھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ یہ چیز اس کی فطرت کے اندر سمائی ہوئی ہے کہ میرا پروردگار اوپر ہے، زمین کے اندر نہیں، زمین پر نہیں، اس کا علم ہر جگہ پر ہے، اس کی قدرت ہر جگہ پر ہے، اس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اہل حدیث کا یہ سب سے پہلا عقیدہ، اور اللہ اکبر، جو میں نے پہلے بات کہی، آپ سلف میں سے ایک آدمی مجھے دکھا نہیں سکتے جو کہے کہ اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ کر لیں کہ جس جماعت کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، جس جماعت کا عقیدہ سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق ہو، وہی جماعت حق کا ہے، اور جس جماعت کا عقیدہ سلف صالحین کے عقیدے سے ہٹ کر ہو، جو عقیدہ سلف کا نہ ہو، جو جماعت اس عقیدے کے علم بردار ہو، وہ جماعت کبھی بھی حق والی جماعت نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو، اہل حدیث عقیدے کے دیگر معاملات کے اندر بھی دوسروں سے مختلف ہیں۔ ایک چیز ابھی میں نے جس کا ذکر کیا وہ ہے وسیلہ۔ اگر آپ پاکستان میں دیگر جماعتوں کے عقائد کا جائزہ لیں گے، یہ سب کے سب، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، یہ سب کے سب اس چیز کے قائل ہیں، علم بردار ہیں کہ کسی فوت شدہ ہستی کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کا وسیلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ایک کتاب ہے المحند علی المفند، یہ کتاب جس کا اردو میں نام ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند، یہ کتاب خلیل احمد سہارنپوری نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اس پر تقریباً 28 دیوبندی علماء کی تصدیقات ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اس کتاب کے اندر جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ جماعت دیوبند کا متفق علیہ عقیدہ ہے، تمام مشائخ کا عقیدہ ہے۔ اور اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم توسل بالانبیاء والصلحاء، جو انبیاء ہیں اور جو صلحاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے توسل کے قائل ہیں، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ وفات کے بعد بھی ہم توسل بالانبیاء اور توسل بالصلحاء کے قائل ہیں۔ اور کبھی آپ قرآن مجید کا غور سے مطالعہ کریں، یہی وسیلہ، شخصی وسیلہ، یہی شرک کی بنیاد ہے، یہی شرک کی بنیاد ہے۔ مکہ کے مشرکین، انہوں نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا، وہ کہتے تھے اللہ بارش برسانے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، سورج اور چاند یہ ساری چیزیں اللہ کے کنٹرول میں، لیکن ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ کے آگے سفارشی ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا اور ان کی سفارش کو کبھی ٹھکراتا نہیں۔ یہ ان کا باطل عقیدہ تھا۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا سورہ زمر کے اندر، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم گناہگار ہیں، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے وسیلے کے حوالے سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہی عقیدہ شرک کی بنیاد ہے، اور اسلام نے اس کی جڑ کاٹ دی۔ اللہ پر اب دیکھیں، اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں، پہلی چیز یہ اللہ کی صفت ہے، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں۔ جو دیگر کے آگے مجبور ہو، مخلوق کے آگے مجبور ہو، وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا۔
جو مخلوق کے آگے مجبور ہو. قرآن مجید اٹھائیں، اللہ کا وہ پیغمبر جس نے 950 برس تک تبلیغ کی. نوح علیہ السلام بیٹا مشرک، بیوی مشرک. اگر ہدایت پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی تو سب سے پہلے بیٹے کو دیتا اور بیوی کو دیتا. سب سے پہلے جب اللہ کا عذاب آیا تو بیٹا کفار کے ساتھ. نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، یا بنی ارکب معنا، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو. بیٹے نے جواب دیا وہی جواب جو عام طور پر مشرکین دیتے ہیں، قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابا جان میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اس کی چوٹی پر، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. میں کہتا ہوں کہ مشرکین کا بھروسہ وسائل پر ہوتا ہے اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. مشرکین وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، مومن اللہ کی ذات پر. نوح علیہ السلام نے جواب دیا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر خود اللہ رحم فرمائے. بیٹا اور باپ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایک بڑی موج آئی اور بیٹے کو اٹھا کر لے گئی. بیٹا زندہ پیغمبر کے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. زندہ پیغمبر. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے میرے پروردگار، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرا یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اے اللہ اسے بچا لے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا؟ ان کی سفارش کو قبول کیا؟ زندہ پیغمبر بیٹے کے لیے سفارش کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس سفارش کو قبول کیا؟ بلکہ اللہ نے سرزنش کی، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح، تیرا یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. حالانکہ بیٹا ہے، بیوی سے پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے اہل میں سے نہیں. کیوں کہ اس کے عمل خراب ہیں، غیر صالح ہیں. نوح، مجھ سے ایسے سوال مت کر جن کا تجھے علم نہیں. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہیں تو جاہل نہ ہو جائے، جاہلوں میں سے نہ ہو جا. اللہ نے تنبیہ کی نوح علیہ السلام کو. کیا اللہ نے دعا قبول کی، سفارش قبول کی؟ کیا نوح علیہ السلام اللہ کو مجبور کر سکے؟ نہیں. اور اگر اللہ دعا قبول کرنے پر آ جائے تو کافر کی دعا کو بھی قبول کر لے. کافر کی دعا کو بھی اگر نہ قبول کرے تو پیغمبر کی دعا کو ٹھکرا دے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے مکہ فتح کیا. 4 کافر ایسے تھے، آپ نے آرڈر جاری کیا اگر یہ بیت اللہ کے پردوں سے چمٹ جائے ان کو قتل کرنا ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ. اسے جب پتا چلا کہ میرے بارے میں قتل کا آرڈر ہے تو مکہ سے بھاگ نکلا. ایک کشتی یمن جا رہی تھی، اس کشتی میں سوار ہو گیا. اللہ کی قدرت، جب وہ کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو طوفان آ گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ سمندری طوفان کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے 99 کے اندر بدین میں جب یہ سمندری طوفان آیا تھا، قریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں لگی تھی. اور بدین جو کہ 50 کلومیٹر دور ہے سمندر سے، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ شاید صبح تک بدین غرق ہو جائے گا. کیا اس کی دہشت ہوتی ہے. 30 سے 40 فٹ کی موجیں، ان کی اونچائی 30-40 فٹ. اور اگر کوئی آدمی چھوٹی سی کشتی کے اندر عین سمندر کے درمیان ہو، اندازہ کر لے کیا دہشت ہوگی، کیا خوف کا عالم ہوگا،
کس قدر پریشانی ہوگی. اللہ اکبر. سنن نسائی کی روایت. طوفان جب آیا تو کشتی چلانے والے کیپٹن نے کیا کہا, اس ملا نے کیا کہا, اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم ہاؤنا شیئا. اے کشتی والو, یا تمہارے خدا تمہیں کام نہیں آئیں گے, تمہارے خدا تمہیں کام نہیں آئیں گے. ایک اللہ کو پکارو خالص کر کے, بغیر ملاوٹ کے. اللہ اکبر. اکرما نے جب یہ بات سنی, انسان کی اگر فطرت سلیم ہو, میں یہ کہتا ہوں, تو ایک جملہ اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے. اور اگر مردہ ہو جائے, بے ضمیر ہو جائے, ساری زندگی تقاریر سنتا رہے, دروس میں بیٹھتا رہے, کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. آگے چلنے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں تابعی ہیں, 2.5 سال حکومت کی, بنو امیہ سے تعلق ہے, لیکن پوری دنیا آج تسلیم کرتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تاریخ انسانی کے عظیم حکمران ہیں, بڑے عادل, انصاف کرنے والے, متقی اور مومن. لیکن خود عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی دور کے اندر میں دیندار نہیں تھا. ایک جملے نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی, ایک جملے نے. وہ کہتے ہیں, البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں, ایک مرتبہ میں اپنے غلام پر ناراض ہو گیا. میں نے لاٹھی اٹھائی اور کوڑا اٹھایا اور اپنے غلام کو پیٹنے لگا. آپ جانتے ہیں غلام بیچارے, کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوتا تھا, بے یار و مددگار, مسکین. غلام کے معنی ہی کیا ہے, جس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں اس کو مار رہا ہوں, وہ زمین پر گر چکا ہے. زمین پر گرنے کے بعد لاٹھیاں کھاتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا, اذکر لیلۃ صبیحتھا یوم القیامہ. اے عمر, تو مجھے غریب سمجھ کر, بے یار و مددگار سمجھ کر تو مجھے مار رہا ہے, لیکن اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے. اللہ تم سے حساب لے گا, حساب تمہیں دینا پڑے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے ہاتھ کانپنے لگے, جسم کانپنے لگا, لاٹھی ہاتھ سے گر گئی. میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس ایک جملے نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی. ایک جملے, اگر فطرت سلیم ہو, ایک جملہ اصلاح کے لیے کافی ہے. اور اگر دل پر مہر لگ جائے, زندگی بر تقاریر سنتا رہے, دروس کے اندر شامل ہوتا رہے, کوئی تبدیلی آنے والی نہیں. تو اکرما نے کہا جب میں نے یہ جملہ سنا تو میں سوچنے بیٹھ گیا کہ اگر اس سمندر کے اندر وہی اللہ ایک کام آنے والا ہے تو یقیناً خشکی پر بھی وہی اللہ کام آئے گا. اور یہی بات تو ہے جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں, یہی بات تو اللہ کے نبی کہتے ہیں. میں نے دل میں بات ٹھان لی کہ یہاں سے بچ کر نکلا تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جا کر مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ اس طوفان کو ٹال دے. اکرما بن ابی جہل دعا کرتے ہیں اور اللہ نے طوفان کو اس کا رخ بدل دیا. دنیا کی کسی طاقت کے اندر, اس دور کے امریکہ کے اندر بھی یہ طاقت نہیں کہ طوفان کا رخ بدل ڈالے. یہ صرف اللہ کی طاقت ہے. سپر پاور جو آج کل کے ہیں نا, یہ بھی سمندری طوفان کا رخ بدل نہیں سکتے. اکرما اللہ سے دعا کرتا ہے, طوفان نے رخ بدل ڈالا. واپس مکہ پہنچتے ہیں اور سیدھے آتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ دعا قبول کر رہے تو ایک کافر کی دعا قبول ہو, اور اگر اللہ ٹھکرا دے تو پیغمبر کی دعا کو بھی ٹھکرا دے. تو وسیلہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کا وسیلہ لیا جائے اور اللہ کے جو خوبصورت نام ہیں, اسماء الحسنی ہیں, بڑے پیارے پیارے نام ہیں, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا حفیظ, ان ناموں سے اللہ سے دعا کی جائے.
اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے. یہ چیز بھی سنت ہے. دعا کرتے وقت اپنے نیک اعمال کا واسطہ یا وسیلہ پیش کیا جائے. اور اس کے علاوہ کسی زندہ فرد سے بھی آپ دعا کروا سکتے ہیں. یہ چیز یہ وسیلہ ثابت ہے. لیکن جو غیر شرعی وسیلہ ہے، کسی مردہ شخصیت کو وسیلہ بنا کر اس کے ذریعے دعا مانگنا، یہ عین شرک ہے. اور اہل حدیث اس کو شرک قرار دیتے ہیں. دیگر جو فرقے پاکستان کے اندر ہیں، مشہور 3 جماعتیں، آپ خود سمجھ گئے ہوں گے، یہ سب کے سب اس شرکیہ اور بدعی وسیلہ کے قائل ہیں. سب کے سب. اسی وجہ سے ایک جگہ حسین احمد مدنی صاحب، ان کی کتاب ہے سلاسل طیبہ، چھوٹی سی کتاب میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 14. حسین احمد مدنی صاحب دیوبندی علماء میں سے بڑا مقام رکھنے والے، ایک جگہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے، ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے، اے اللہ میری دعا قبول کر، علی کے واسطے جو مشکل کشا بھی ہے اور پوری دنیا کو ہدایت دینے والا بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری دنیا کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اور مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ خود تقریباً 4.5 سال آپ نے حکومت کی اور پورا دور خلافت مشکلات کے اندر غرق تھا. مشکلات کے اندر اپنے بیٹے کی مدد کربلا میں نہ کر سکے، اپنے دور خلافت میں ان پریشانیوں کو دور نہ کر سکے. اللہ اکبر. اب وہ کیا ہماری مشکلیں دور کریں گے؟ مشکل تو وہ دور کر سکتا ہے جس پر کبھی مشکل آ سکتی ہی نہیں، کبھی مشکل آ سکتی ہی نہیں. اہل حدیث اس عقیدہ کے اندر بھی ان تمام سے منفرد ہیں. اور تیسری چیز دوستو عقیدہ کے حوالے سے، اہل حدیث الحمدللہ وہ جماعت ہے جو ان تعویذ، گنڈوں، داغوں، ان سب کے خلاف ہے. ہم ان کو شرک کا امور تسلیم کرتے ہیں. یہ تعویذ، یہ داغے، یہ ٹونے، یہ سارے کے سارے عمل شرکیہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی حدیث دیکھ لیں، آپ نے فرمایا من تعلق تمیمتن فقد اشرک. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں تمیمہ کسے کہتے ہیں؟ تمیمہ کسے کہتے ہیں؟ الموجم الوسیط عربی زبان کی مشہور لغت ہے، میرے پاس موجود ہے. الموجم الوسیط کے اندر جہاں تمیمہ لکھا ہوا ہے وہاں اس کی شرح لکھی ہوئی ہے. کیا لکھی ہوئی ہے؟ کہ ما یعلق فی العنق لدفع العین، ہر وہ چیز جو گلے کے اندر لٹکائی جائے نظر بد سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے جو چیز بھی گلے میں لٹکائی جائے وہ تمیمہ، جو چیز بھی لٹکائی جائے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے استاد کے استاد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حماد بن نبی سلیمان، ان کے استاد امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی امام ہیں. ان کا قول ہے، امام ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کانو یقرؤون التمائم کلھا من القرآن وغیرہ. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین ہر قسم کے تعویذ کو ناپسند کرتے تھے، چاہے وہ قرآن سے لکھا گیا ہو یا کسی اور چیز سے، چاہے قرآن سے لکھا گیا ہو یا کسی اور چیز سے. صحابہ کرام اور تابعین ہر قسم کے تعویذ کو ناپسند کرتے تھے. اور دوستو اہل حدیث اس میں منفرد ہے. دلیل وہ حدیث بھی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، حدیث ترمذی کی، مسند احمد، ابن حبان، گھر تشریف لاتے ہیں. بیوی کا نام ہے زینب. اور یہ شرکیہ چیزیں عام طور پر خواتین کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. آج کل یہ جو درگاہیں آباد ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نجومی کاہن، ان کی آمدنی کا یہ سمجھ لیں 90% پیسہ جو ہے خواتین سے ملتا ہے. یہ تعویذ کرانے والی، ان کے پاس جانے والی اکثر خواتین ہیں.
ان کا کاروبار خواتین کی وجہ سے ہی چل رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں بیوی زینب، نام ہے زینب، گلے کے اندر داغا بندھا ہوا ہے۔ پوچھا زینب یہ داغا کیوں بندھا ہے؟ یہاں ٹھہر کر ایک نقطے پر غور کریں، ایک نقطے پر غور کریں۔ اگر صحابہ کے دور میں داغے باندھنے کا رواج ہوتا تو عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی سے پوچھتے، سوال کرنے کی ضرورت ہوتی؟ آپ کسی سے پوچھیں گے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کپڑے پہننے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے کہ بھی آپ نے جوتے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں پاؤں کی حفاظت کے لیے جوتے پہننے ہیں۔ اگر صحابہ کے دور میں داغے باندھنے کا رواج ہوتا تو عبداللہ بن مسعود کبھی اپنی بیوی سے سوال نہ کرتے۔ یہ ان کا اہمیت تھا۔ سوال کیا کس لیے باندھا ہے؟ کہا کہ ایک آنکھ میں تکلیف تھی، ایک یہودی عالم نے پڑھ کر مجھے داغا دیا، میں نے وہ داغا باندھا اور تکلیف ختم ہو گئی۔ اور یہاں بھی ایک نقطہ ہے، داغے سے فائدہ ہوا ہے، تکلیف ختم ہو گئی، تو کیا فائدہ ہونے کی وجہ سے حرام چیز حلال ہو جائے گی؟ کیا اگر کسی سے فائدہ ہو جائے ظاہری طور پر تو حرام چیز حلال ہو جائے گی؟ کچھ فائدے تو شراب کے اندر بھی ہیں، تو کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ سور جو خنزیر ہے کچھ فائدے تو اس کے اندر بھی ہیں، تو کیا خنزیر حلال ہو جائے گا؟ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں کہ جس چیز سے فائدہ ہو آپ سمجھ لیں کہ وہ حلال ہے۔ آپ کو مشرکین یہ بھی کہیں گے کہ بھائی میرا کام کہیں بھی نہیں ہو رہا تھا، فلاں درگاہ پر گیا، باس میں نے وہاں یعنی کہ میں نے نظر مانی، منت مانی اور میرا کام ہو گیا، مجھے بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ کو ہندو کہے گا مجھے بیماری تھی، فلاں مندر پر گیا، وہاں میں نے پرساد چڑھایا، میرا بیٹا ہو گیا، میری پریشانی دور ہو گئی۔ اگر آپ تجربات کو دین کی بنیاد بنائیں گے، میرا نقطہ یاد رکھ لیں، اگر آپ نے تجربات کو دین کی بنیاد بنایا تو آپ ایک ہندو کا رد بھی نہیں کر سکتے۔ ہندو بھی کہے گا مجھے بت سے فائدہ ہوتا ہے، مجھے بت سے فائدہ ہوتا ہے، کیا جواب دیں گے؟ یہ فائدہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں، دلیل ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، دلیل ہے محمد رسول اللہ کی حدیث پاک۔ جو قرآن و حدیث جائز کہیں وہ جائز ہے، جو قرآن و حدیث ناجائز کہیں وہ ناجائز ہے، اگرچہ اس سے فائدے بھی ہوں، لیکن اگر قرآن و حدیث نے اسے حرام قرار دے دیا وہ چیز حرام ہے۔ زینب نے کیا جواب دیا؟ میری آنکھ کی تکلیف دور ہو گئی۔ اب اگر تکلیف دور ہونے سے چیز حلال ہو جاتی تو عبداللہ بن مسعود کہتے کہ زینب ٹھیک ہے، یہ داغا بندھا ہی رہے، ہمیں تو فائدہ چاہیے نا، فائدہ ہو گیا، فائدہ ہو گیا، اب یہ داغا بندھا ہی رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر اس داغے کو توڑا اور دور پھینک دیا۔ اس میں اشارہ ہے، یہ اشارہ کہ اگر طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے برائی کو ختم کرو، ہاتھ سے برائی کو ختم کرو۔ داغے کو توڑا، دور پھینکا، اور آگے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر! یہ جملہ بھی غور میں دماغ میں رکھیں، جو کہتے ہیں کہ داغا شرک نہیں، تعویذ شرک نہیں، ان کے لیے دلیل ہے، کہتے انتم آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک۔ اے عبداللہ کی بیوی، اے عبداللہ کے خاندان، تمہیں شرک کی ضرورت نہیں، تم شرک سے مستغنی ہو، شرک کی ضرورت نہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ داغے کو شرک تسلیم کرتے تھے، ورنہ کیوں کہتے کہ تمہیں شرک کی ضرورت نہیں؟ آپ نے داغے کو شرک کہا۔ آج کتنے مولوی ہیں جن کا کاروبار داغوں میں چل رہا ہے، کتنے مولوی ہیں جن کا کاروبار تعویذ ہے۔ اور اللہ اکبر، میں خود ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے جو مریض داغوں اور تعویذوں کے قائل ہو جائیں وہ عام طور پر ٹھیک نہیں ہوتے، وہ ٹھیک ہوتے ہی نہیں بلکہ نفسیاتی مریض بن جاتے، نفسیاتی مریض۔ اور اگر کبھی داغا ٹوٹ گیا یا تعویذ کہیں کھو گیا اس کی جان وہیں چلی جائے گی، میں تو مر گیا، اب کیسے چلوں گا، کس طرح میرا کام ہوگا؟ اس کی جان چلی جائے گی، کیونکہ اس کا ایمان اس داغے کے اندر ہو گیا۔
اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں شرک ہے۔ مومن کا بھروسہ ایک اللہ کی ذات پر ہو، ایک اللہ کی ذات پر جس نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادِّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچائے کوئی دور کرنے والا نہیں، اگر اللہ تمہیں فضل پہنچائے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اگر مومن ہے اس قرآن کی آیت پر غور کریں۔ کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، غائبانہ طور پر ما فوق الاسباب، یہ صرف اللہ کی طاقت ہے۔ اور دوستو جماعت اہل حدیث کا ایک اور عقیدہ ہے، یہ بھی اس دور کا بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا مضمون ہے، اس کو سمیٹتے ہوئے کہ اس دور کے اندر ایک بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں کہ بھئی یہ کافر ہو گیا، یہ آدمی کافر ہو گیا۔ محدثین اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا شرکیہ کام کرتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام کفریہ کام ہے، یہ کام شرکیہ کام ہے، لیکن کسی ایک آدمی کو، معین آدمی کو، ایک مخصوص آدمی کو آپ نام لے کر کہیں کہ یہ مشرک یا کافر ہے، یہ بڑی خطرناک فتویٰ، بڑی خطرناک فتویٰ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایما رجل اذا قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، جب کوئی آدمی اپنے دوسرے بھائی سے کہے کہ تم کافر ہو، تو اگر وہ کافر نہیں تو فتویٰ اس پر لوٹ آئے گی، یہ خود کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تکفیر کا جو فتنہ ہے، مسلمان کو کافر کہنے کا جو فتنہ ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، سامنے والوں کو کاٹے گی اور آپ کو بھی کاٹ ڈالے گی، آپ بھی نہیں بچیں گے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہیں اگر کسی آدمی سے غیر شرعی کام بھی ہو گیا، شرکیہ کام بھی ہو گیا، تو آپ نے اسے مشرک نہیں کہا۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، آپ مدینہ سے جا رہے ہیں حنین کی طرف، حنین کی طرف جنگ کے لیے کفار سے۔ راستے میں ایک بیری کا درخت آ گیا، اس کا نام تھا ذات انواع۔ تو اس درخت کے اندر مشرکین مکہ اس کے نیچے بیٹھتے بھی تھے کہ اس درخت میں برکت ہے، اور اس کے اندر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے کہ ہتھیاروں میں برکت بڑھ جائے گی۔ جب صحابہ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے نبی جس طرح مشرکین مکہ کے لیے ایک درخت ہے ذات و انوات، اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک درخت مخصوص کر دیں جس میں اپنے ہتھیار ہم لٹکائیں۔ اب یہ مطالبہ آپ دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں، صحابہ نے اس درخت کو سجدہ نہیں کیا، اس کے نام پر نظر و نیاز نہیں کیا، آپ نے صحابہ نے پتے اس کے نہیں کھائے، اس کے آگے سجدے نہیں کیے، صرف یہ کہا کہ اللہ کے رسول اس طرح کا ایک درخت ہمارے لیے مقرر کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم نے وہی بات کی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تھے، ایک جگہ پر پہنچے ہیں، دیکھا کہ قوم بتوں کی پرستش کر رہی ہے، پوجا کر رہی ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، موسیٰ جس طرح ان کے خدا ہیں، الہ ہیں، اسی طرح ایک خدا ایک الہ ہمارے لیے بھی بنا دیں، ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل لوگ ہو، تم تو جاہل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کافر نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے شرک کا مطالبہ کیا تھا، مشرک نہیں کہا، بنی اسرائیل نے شرک کا مطالبہ کیا کہ اسی طرح کا ایک خدا ہمارے لیے ہونا چاہیے جس طرح ان کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی صحابہ کو مشرک قرار نہیں دیا۔ تو بعض اوقات کسی آدمی کی زبان سے ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسے علم نہیں ہوتا، اور آپ ایک دم اسے مشرک اور کافر قرار دے دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کافر کی فتویٰ، تکفیر کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کام کر بھی رہا ہے تو یہ آپ کا کام نہیں،
یہ علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، ہر چیز کا جائزہ لیں، اس کے لیے شرائط پوری ہیں، اس کے موانع موجود ہیں یا نہیں۔ موانع کہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی پر کفر کی فتویٰ نہیں لگا سکتے، اسے رکاوٹیں کہتے ہیں۔ بھئی جاہل تو نہیں، مجبور تو نہیں، اس نے غلطی تو نہیں کی، یا اس نے تعویل تو نہیں کی۔ یہ عام طور پر 4 مشہور رکاوٹیں ہیں، ان کو عبور کرنا ہے۔ کہیں جاہل تو نہیں، اس سے خطا تو نہیں ہو گئی، اس نے تعویل تو نہیں کی، کہیں مجبور تو نہیں ہے۔ یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے، شرائط بھی دیکھنے ہیں، اور اگر شرائط پوری ہو جائیں اس کے بعد بھی کسی کو کافر کہنا یہ ضروری نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، عبداللہ بن ابی نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان میں انتہائی بڑی گستاخی کی، کفر ہے۔ سورہ توبہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب ہم لوٹ کر مدینہ چلیں گے تو عزت والے ذلیلوں کو مدینہ سے نکال کر باہر کریں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس ظالم نے اللہ کے نبی کو ذلیل کہا، استغفر اللہ۔ یہ سراسر کفر ہے، کفر اس کا ظاہر ہو چکا، اس کا کفر باطن سے نکل کر ظاہر تک آ گیا۔ لیکن محمد رسول اللہ نے عبداللہ بن ابی کو کافر قرار نہیں دیا۔ کسی آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی گردن اڑا دیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اس کا کفر باطن سے نکل کر ظاہر تک آ چکا، لیکن اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی کو کافر قرار نہیں دیا۔ اس لیے دوستو بڑا فتنہ ہے، ہمارا کام ہے لوگوں تک دعوت پہنچانا، بالکل کھری دعوت، توحید اور سنت کی دعوت۔ اگر کوئی قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ، اگر قبول نہیں کرتا وہ خود جواب دے گا۔ یہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم اس کو کافر قرار دے دیں، مشرک قرار دے دیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کا عقائد شرکیہ ہے، فلاں آدمی کا عقائد کفریہ ہے، لیکن اس کو ڈائریکٹ کافر کہنا یا مشرک کہنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، سلف صالحین کا طریقہ بھی نہیں۔ ایک مثال اور پیش کرتا چلوں، وقت بھی کافی ہو چکا لیکن کبھی کبھار موقع ملتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک مثال اور پیش کرتا چلوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مامون الرشید سے ٹکراؤ ہو گیا۔ مامون کا عقیدہ کفریہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ محدثین کرام اور سلف صالحین کا اجماع ہے جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے، جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ جو قرآن کو مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ اب مامون الرشید کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مامون کو کافر نہیں کہا، کبھی کافر نہیں کہا، کبھی تحریک نہیں چلائی تختہ الٹنے کے لیے، خروج نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہا لو کان لی دعوت ما جعلتها الا فی سلطان، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری فلاں دعا قبول ہوگی تو وہ میں دعا مامون کے لیے مانگوں گا کہ اللہ سے ہدایت دے دے، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ تو یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے اور یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے کہ ہم کسی پر فتویٰ نہ لگائیں کہ یہ کافر ہے یا مشرک ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو اور پیارے پیغمبر کی سنت کو آگے پہنچاتے جائیں جہاں تک پہنچ سکے۔ جس نے دعوت کو قبول کر لیا انشاءاللہ وہ کامیاب ہے، اور جس نے قبول نہیں کیا ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔